رسول اللہ تکبیر اچھا پڑھو تو سب خود کھلی نہیں ملی گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ سید الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اونچی آواز نال دوستو سارے محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم جدا زیرا زہر تو ٹکڑے تھے حسن طویل حسین
جے کو صبر درب ایوان دیتا لجپال امیر حسین نہیں چھکیا مظہر کئی جاتے غیور ضمیر حسین جائیں دین کو دیکھنے صورت وچ او صورت پیر حسین اچھا سبحان اللہ اچھا جائیں دین کو دیکھنے صورت وچ او صورت پیر حسین اسلام دی کیتی کربل وچ انمول امداد حسین ہر مسجد کو ہر مومن کو کیا کر آباد حسین اے مظہر اج تئی سجدے سجدے وچ او زندہ باد حسین سبحان اللہ محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان سعیدی صاحب مدث اللہ العالی اور ای مسجد خطیب و امام حضرت صاحبزادہ علامہ قاری محمد حمزہ رمضان حمدانی مدث اللہ العالی دیگر صاحبزادگان علماء کرام اور تمام عاشقان مصطفیٰ میں منعدم بیامی حضرت سلطان العارفین سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے میں قربان تنہا تو باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو کہ کیسی کمال ہے زمیندار مرمنے تترائنی چارنی تو بار مدنہ بھول ویدے رئیس فوت تھی ونجے کچھ عرصے دے بعد مدنہ ہر کوئی بھول ویدے فیکٹریاں دا مالک فوت تھی ونجے فیکٹریاں چلتے رہنے مگر نہ ہر کوئی بھول ویدے دنیا دار دنیا دنا تعلق رکھن والے دنا ہر کوئی بھول ویدے مگر قسم اللہ دی قاری محمد رمضان سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ و فضیلت عطا فرمائیے و عظمت عطا فرمائیے و شان عطا فرمائیے و رفت عطا فرمائیے و مرتبہ عطا فرمائے کہ انہاں دی ساری زندگی انہاں دی پہچان انہاں دی تقریر دی پہچان انہاں دی خطابت دی پہچان صرف رب دا قرآن ہے اور قرآن نال خود بھی مخلص ہیں تو انہاں اپنی اولاد واسطے قرآن کو چنے انہاں اپنے پتروں کو حافظ قرآن بنائے قاری بنائے عالم بنائے آج قسم خدا دی صرف قاری محمد رمضان صاحب دا جسم کہنی سالے بیچے مگر وہ سارے دا سارا سالے جو موجود ہے
کدائی قاری محمد عثمان قرآن پڑھتا ہوتے تھکے بیٹھے ہوئے تو سمجھے نیندر بیٹھے ہوئے میرے نیڑے نیڑے تھی عورت ماشاءاللہ انہا مطلب ہے سارے نیندر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ عورت تھی مدینے منجو آج تک گرمی کہنی تے تسا نیڑے تھی قبلہ تسا نیڑے بزرگاں کو تکلیف نہ دو جوان سارے نیڑے تھی آدھن جا بٹاؤ نیندر پٹیج ہوئے تھی تسا جا بٹاؤ نیندر پٹیج ہوئے تھی قاری صاحب تسا میرے سامنے ہو تو آپ کو دیتا ہوں تو میں کو اپنا بڑھاپا بھول ہوئے سمجھو ہے نا حضرات محترم قسم اللہ دی بھائی تیرے وکلے کہیں دا نیک پتر کہیں کو سلامی کرے حدیث چے ہی دا ثوابی مرن علیہ کو قبر چے ملتے پیا کہیں دا پتر نماز پڑھے او دا ثواب پیو کو ملتے کہیں دا پتر نیک کم کرے نبی علیہ السلام فرمائے ولد صالح نیک بیٹے دا ثواب مرن دے بعد ہی جاری نہ دے تے جیڑا نیت کرتے قرآن اپنے پتروں کو اس واسطے پڑھا گئے جو میں کو جی نہیں ثواب تھی سی میرا ہاں ٹھر سی تے ایک میرے مرن دے بعد پڑھ سکتا میری قبر ٹھر سی میری روح خوش تھی سی اور پورے ملک دے اندر قاری عثمان ہوئے یا حضرت مولانا قاری محمد حمزہ حمدانی صاحب ہوئے ایک قرآن سنے دے بدن واز سنے دے بدن اپنے ابو جن تقریرہ سنے دے بدن بندہ قبر جے ثواب جاری اللہ دی قسم ہے ایک وعدن میں زندگی بلند نہیں کہ بندہ قبر جی ہے بلا ہی زندہ بندہ قبر جی ہے بلا ہی زندہ ہے زندگی نہ ہے دولت مک ونجنی ہے زمینہ مک ونجنن فیکٹریاں مک ونجنن نہ قرآن مٹ دے وے نہ اسلام مٹ دے وے نہ اے مسجد مٹ دی وے اللہ پاک قاری محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ کو اجر عظیم عطا فرماوے انہوں نے توفیل ساری مغفرت فرماوے حمدانی صاحب اے حال آلے یا حال آلے حمدانی صاحب دی ہمیشہ خیر ہوئے عثمان صاحب دی ہمیشہ خیر ہوئے ایک گلشن رمضان دی ہمیشہ خیر ہوئے تیرے فرنٹ سیٹ چوکی دی بٹھے ہوئے اللہ واسطے سیٹا بٹھاؤ چاہا سبحان اللہ علیہ کو فرنٹ تے آمنڈے ہو چوک والے پچھا ونیو کیونکہ ڈرائیور دنال بندہ نیندر کرے تو ڈرائیور کوئی نیندر آگے دیئے تو سامیار پانی کرو قاری ساری اہل سنت دا عظیم خطیب پر نور چہرہ پر وقار انسان پر وقار خطیب حضرت علامہ قاری محمد رفیق صاحب باروی مدز اللہ العالی او تشریف گھن او بیٹھن میں انہوں کو آکھے میں انہیں کو بڑا جوڑا تے ملہیاں انہیں کو ذرا نظر کھلوئیاں انہیں کو سبحان اللہ اکھوئیاں تے وال میں تو ابو جلے اکسا آئے کیونکہ میں ہوں تو ابو آیا بڑا جوڑ تے ملہاں اور تاری مردی ہے میں بندہ پڑھنا میں حمدانی صاحب کو آکھے بندہ گھنٹہ میرے واسطے کافی ہے یہ کہ کوئی نہ کہ بندہ لگ لائے تو سب کو علاج نہ سوا کہ روز سی جلدی پودے بنی نہیں دیر نہ ہے اور اللہ کرے آج خوش رہے ہوئے اے بہت علاج آدمی ہے حضرت مولانا میرے بھائیان بہت پیاری دوستی ہے ساری دنیا جان دیئے اللہ انہیں کو مغفرت فرماوے اللہ انہیں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے قسم خدا دی جتنا عرصہ تھی گئے میں کہیں کوئی کاری رمضان بھولیا کہنے سچی کہا عثمان بھائی میں کوئی نہ جتنا تو سمجھتے ہوئے کتنا لوگ کٹھے تھی بنن سارے لوگ تو توری تقریر دی وجہ تو نہیں چم دے حمزہ صاحب سارے لوگ تو ہم لوگ توری تقریر دی وجہ تو نہیں چم دے بے شک تو سب بڑے اچھے خطیب ہوئے بہت اچھے ذہینی ہوئے بہت اچھا کردار ہے دوارا مگر ادھے کو زیادہ لوگ تو ہم کو چم دے تو واسطے ہیں تو سامکاری رمضان دے پترے اور میرا کم تو سوئے مسجد اللہ کیتے قسم خدا دی اتنی بڑی مسجد اتنا بڑی جگہ ایک کنال دے اتتا صرف چھتے
یعنی کنال دے اتنے چھاتے لنٹرے سولارے اتنی بڑی مسجد ہے جنہوں دیکھو ہاں ٹھر ہوئے والکلاس لگی ہوئی ہے حفظ قرآن دی ناظرہ دی یار میں کو دسوان اے ثواب کے کو ملتا پہ اے کے کو ملتا پہ اتھاون نہ ڈالا جیرا قرآن نال وفا کرے وہ زندگی میں جی قرآن دے نالی وے قبر جی نالی وے حشر جی نالی وے جنت جی نالی سبحان اللہ اللہ پاک انہیں دی قاری صاحب دی اولاد کو مزید ہمت دے وے مزید توفیق نیکی دی دے وے انہیں کو دیکھ کے ہاں ٹھردے سر تے دستاریں چہرے تے سنت مصطفیٰ ہے سنت مطابق لباس ہے جمعے پڑھینے نمازاں پڑھینے قرآن پاک دی اشاعت واسطے انہوں نے بہت بڑا پیڑا اٹھایا ہے بالخصوص مسجد مدرسہ قاری صاحب دے اپنے ملک خرید درک پہ جو وہ نبی دے نام دے ویلا گھن کے صرف دنیا نہیں بڑھائی بلکہ نبی دے نام دے جلسے پڑھ کے ان نبی دے دین دا مرکز بڑھائے اللہ ہی اجر انہوں کو نصیب کر قیامت تک میں اہل سنت دا سب تو کم علم خطیب ہوں میرے کلو نہ علم نہ فن خطابت ہے بس انہیں دی مہربانی ہے اے میرے نال محبت کرن حمدانی صاحب اللہ انہیں کو خوش رکھے انہیں کو شاہ حمدان کا صدقہ مزید حمدانی درجے نصیب کرے تو آجا ارادہ ہوئے تو میں تقریر کرنا سبحان اللہ مگر یہ جو نیڑے علمے سو سبحان اللہ سبحان اللہ سو سبحان اللہ اللہ فرمائے فلا اقسم سبحان اللہ اللہ فرمائے دے میں اللہ قسم چنا سبحان اللہ اللہ کت دی قسم چنے فرمایا بے مواقع النجوم سبحان اللہ مواقع موقع دی جمائے نجوم نجم دی جمائے اللہ فرمائے دے میں کو انہیں چنی دی قسم ہے جتا تارے غروب تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مواقع کو چاہیے کہ تتارے دمدارے گھومدن غروب تھینن ظاہر تھینن ایک انہیں چاہیے اللہ قسم چلا پائے اللہ قسم کیوں چاہیے فرمایا پہلے قسم تے غور کرو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فرمایا لوگو تسا سمجھو اگر تائے بہت بڑی قسم ہے سبحان اللہ سمجھو تا کیونکہ قسم فرمانے والا رب العالمین ہے قسم اس واسطے عظیم ہے سبحان اللہ علماء میں جن پوچھو حمزہ حمدانی صاحب ایک قسم ہوندی ہے ایک جواب قسم ہوندے ایک قسم ہوندی ہے ایک مضمون قسم ہوندے اللہ قسم جو چاہتی ہے اے بے مقصد قسم نہیں ادھر کوئی جواب تو سی کوئی مضمون تو سی جس مضمون واسطے قسم چاہیے اللہ اللہ فرمائے قرآن دی شان بیان کرنی ہے قرآن دی عزت بیان کرنی ہے قرآن دی رفعت بیان کرنی ہے قرآن دے رتبے بیان کرن قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں جو ایویں بیان ہوئے پہلے قسم فرمائے سا والقرآن
تسا صرف دیا کتابیں پڑھیے اکرم یکرم اکرام کریم دوانا عزت والا اللہ فرمائے قرآن معمولی کتاب نہیں عزت والا قرآن ہے کیوں ادھے بھیجن والا عزت والا سبحان اللہ جرائے کو گھرنا ہے اور فرشتہ میں جو زیادہ عزت والا جڑے رسول دل تے آئے اور تمام نبیاں تو زیادہ عزت والا اور جڑی بولی وچ آئے اور بولی عزت والی جڑے ملک جائے اور ملک عزت والا جڑے مہینے وچ آئے اور مہینہ عزت والا جڑی رات جائے اور ہزار مہینہ کو زیادہ عزت والی جڑی غار جو پہلے آئے اور غار عزت والی جڑے بستر تے آئے اور بستر عزت والا جڑی امت دی ہدایت واسطے آئے اور امت تمام امتاں تو زیادہ عزت والی جڑے کپڑے وچ لپیٹیا ہوئے وہ کپڑا عزت والا جڑا گتا نال لگ گئے وہ گتا عزت والا جڑے کاغذ تے لکھیا گیا وہ کاغذ عزت والا جڑی زبان تے جاری ہے وہ زبان عزت والی جڑے دل وچ قرآن وہ دل عزت والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تعالی اللہ اللہ اکبر کیوں آئے تھپیرے دا پترے بر نبی دے ممبر دا وارث بن گئے سبحان اللہ نبی دے مصلی دا وارث بن گئے جتی سی بنا لے موچی دا پترے محمد دے ممبر دا وارث بن گئے نبی دے مصلی دا وارث بن گئے لوہار دا پترے نبی دے ممبر دا وارث مزدور دا پترے نبی دے ممبر دا وارث اللہ سمجھ دیا دی دا پیو جتیاں گنے دے تیرے نبی دے ممبر دا وارث ادا پاس لت پہلے اے تیرے نبی دے مصلی دا وارث اللہ اے تسمیداری کوئنان اے تمام قوم دے لوگاں ادا پاس بیدار دے تیرے تے جھاڑو دے نائی اللہ سرکت جھاڑو دے نائی ادا پترے نبی دے ممبر دا وارث حضور دے مصلی دا وارث اللہ فرمائے انہو لقرآن کریم سبحان اللہ اے قرآن عزت والا قرآن ہے جدی نسبت دے نال پڑھدی ہے دی او عزت ملدی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا زندہ باد اللہ اکبر میرے دوستو ایک کو تھان ہے سبحان اللہ سارے دی آواز طریقہ نہیں ارمان ملتان تے نبی سبحان اللہ اللہ اکبر کیونکہ خطیب کو کہیں دی تقریر پسند نہیں آتی سبحان اللہ آپ جو خطیب ہو رہے ہیں لیکن میں کوئی نہیں دی تقریر بڑی بھاتی ہے سبحان اللہ ایدی وڈا دی تے حمدانی تو معلوم ہے سیدہ تاہتیا بابا حمدانی تو لاڑا بندہ اللہ اکبر حضرت ذرا غور فرماؤ ایک کو تھان ہے جڑا کپڑا کہیں دے سوٹ نال سوٹ پڑھدا پے او پرانا تھی کے روڑی تے سڑدا پے جڑا کپڑا صندوق تے پرانا تھی تے روڑی تے سڑدا پے تھان کوئی کمپنی ہکائے کارخانہ کوئی دکان ہکائے مگر ایک کپڑا ہوئے جڑا قرآن دا خلیف بن کے چمیدا پے حالانکہ کپڑا قرآن نہیں سبحان اللہ قبلہ کپڑا قرآن نہیں کپڑا حافظ نہیں کپڑا ناظر بھی نہیں پڑھ سکتا والی چمیدہ پہ اور جڑا صرف قرآن نال ٹچ تھی گئے اور چمیدہ پہ تے قرآن جڑے سینے وچ کھڑے او دی شان
پوچھو عثمان بھائی توجہ حملہ صاحب علماء کرام او فقہ دی کتاباں دے اندر جڑا کپڑا قرآن نال ٹچے غلیب لے جائے قرآن دے اتو ہمیں 5 کپڑے بھاویں ڈالن بغیر وضو دے انہیں کپڑے کو ہاتھ لاونا حرام ہے سارے پیارے نبی والے نبی جنن بیلائی کہنا مگر ایک عالمی بالکل مسلم آئے 40 سال توڑی کہیں کمی نسیا میں نبیاں 40 سال دی عمر تک کوئی کچھ دے منانتا مادا اسمو کا کون توڑا نا کیا ہے حضور فرمین انا محمد ابن عبداللہ و ابن عبد المطلب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو دانا حضرت عبداللہ دادا دانا عبد المطلب جیویں 40 سال عمر مکمل ہوئی ہے 41 میں 7 دی پاؤں پھٹی ہے غار حرا دے اندر سورہ علقہ دیاں 5 ایت نازل تھائیں اور تعارف بھی ہے کوئی کچھ دے منانتا مادا اسمو کا تسو کون میں تو لڑنا کیا ہے حضور فرمین انا محمد ابن عبداللہ انا محمد الرسول اللہ معلوم تھیا قرآن دا انتظار کرے دے پیان قرآن آئے تھا میں نبوت دا اعلان فرما نبوت دا اعلان کرواوے تے قرآن اللہ ایک کے دساوے قرآن اللہ کہیں کو نہیں جنیا دساوے قرآن اللہ کو کہیں نہیں جمایا دساوے قرآن اللہ دا کوئی قبیلہ کہیں نہیں دساوے قرآن اللہ دا سونے نائن دساوے قرآن لا تأخذو سنتو اللہ کو نتنیاں دی دساوے قرآن اللہ کو اونکھنیاں دی دساوے قرآن اللہ کروٹ تو پاکے دساوے قرآن اللہ جسم تو پاکے دساوے قرآن لیسا کمثلی شیء اللہ بے مثال دساوے قرآن حضرت آدم کا قصہ سناوے قرآن حضرت آدم کو اللہ نے بڑی شان دی دساوے قرآن اپنا خلیفہ بنایا دساوے قرآن آدم کو فرشتے سجدہ کی دساوے قرآن جنہ کی تا ابلیس بن دیا دساوے قرآن حضرت آدم دے وچو اودی بیوی کو اللہ بنایا دساوے قرآن دوہاں کو جنت داخل کی دساوے قرآن لا تقربا ہذه الشجرہ اللہ فرمایا ان درخت دے قریب نہ منائے دساوے قرآن آدم علیہ السلام نے ان پھل کھاتا دساوے قرآن جنت دے باہروں آئے دساوے قرآن توبہ کی تھی دساوے قرآن قبولیت کا اعلان ہویا دساوے قرآن اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اللہ آدم تے حوا دے وچوں بہت سارے مرد تے بہت سارے عورتاں پھیلا چھوڑیاں اے دساوے قرآن نوح علیہ السلام دا قصہ سناوے قرآن کشتی بنائی دساوے قرآن اوے بچے جڑے کشتی چاہے دساوے قرآن اور باقی غرق تھی گئے دساوے قرآن ابراہیم علیہ السلام دا قصہ سناوے قرآن نمرود نال مناظرہ آیا دساوے قرآن نمرود نال ٹکر آئی دساوے قرآن نمرود چکھا بنایا دساوے قرآن ابراہیم کو سٹوایا دساوے قرآن اللہ ابراہیم تے چکھا ٹھنڈا تے گلزار بنایا دساوے قرآن حضرت جناب ابراہیم ہجرت فرمائی دساوے قرآن بڑھاپے وچ
دساوے قرآن ہوا تابے جن تابے انسان تابے پرندے تابے دساوے قرآن کل نبی اندر قصہ سناوے قرآن نماز دی فرضیت دساوے قرآن روزے دی فرضیت دساوے قرآن حج دی فرضیت دساوے قرآن زکات دی فرضیت دساوے قرآن پردے دا حکم سناوے قرآن صحابہ دی شان دساوے قرآن اہل بیت دی شان دساوے قرآن سخیاں دا مقام دساوے قرآن علماء دی شان دساوے قرآن اما پہ دی شان دساوے قرآن اولیاء دی شان دساوے قرآن اور مسلمانوں کنہ اور تنال نکاح کرنا چاہے دساوے قرآن کنہ اور تنال نکاح حرام دساوے قرآن اللہ اکبر نکاح دا طریقہ دساوے قرآن طلاق دا طریقہ دساوے قرآن مطلقہ دی عدت کتنا نہیں ہے دساوے قرآن بیوہ دی عدت کتنا نہیں ہے دساوے قرآن تیری بیوی کو تیری جداد جو کتنا حصہ ملنے دساوے قرآن تیری دھی کو کتنا حصہ ملنے دساوے قرآن پتر کو کتنا حصہ ملنے دساوے قرآن کھیتی باڑی دا طریقہ دساوے قرآن بزنس دا طریقہ دساوے قرآن تول دا طریقہ دساوے قرآن ناپ دا طریقہ دساوے قرآن اور مسلمانوں قرآن پڑھتے دلو قرآن تو لی رہنمائی فرمدہ ویسی یہ سارے گالی قرآن جہن کو نا علیہ دلیل مدینہ میں یکے تھکے بیٹھے ہوئے ہاں بابا تقریر سنگرن جنہیں زور سارا لگتے تھکیڑے تھوک چڑھتے مدینہ میں جو سارے ہی سال در اچھی اکھو سبحان اللہ اس واسطے میرے دوستو تورات بھی اللہ دی کتاب ہے انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے زبور بھی اللہ دی کتاب ہے لیکن اللہ انہاں کتاباں دی حفاظت کی ذمہ واری کہیں اٹھائی اس واسطے وہ کتاباں بدل گئے ہن تا اللہ جان تو سوچیں دے ہو سوچیں ہن اللہ دیاں کتاباں بدل کینے گئے اللہ نے کتاب دی حفاظت دی ذمہ واری انہیں مولوی دے اتے رکھی گئی جنہیں سچے مولوی ہیں وہ تو حفاظت کرنے دے رہے گئے جنہیں صرف پیٹوان جنہیں ملے آئے نا 2 نمبر ملنا انہیں امین واسطے قانون بے پڑا چھوڑے غریبہ واسطے بے پڑا چھوڑے آیات کو بدل چھوڑا حضور دی نبوت نے ایتا لکا چھوڑیاں لوگوں کو آنکھ لگے وہ نبی کہیں کتاباں تم بدل گیا لیکن جنن قرآن دیواری ہے اللہ فرمائے محبوبہ ان قرآن دی حفاظت دی ذمہ واری انسان تے نہیں رکھدا جن تے نہیں رکھدا فرشتے دے ذمہ نہیں ملدا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک قرآن کو نازل کرنا لے بھی اسا ہیں اور ان دی ہمیشہ حفاظت کرنا لے بھی اسا ہیں وہاں اللہ دا گنا اس واسطے لوگ نے اپنے ترجمے اپنے دماغ اور مسلک کے مطابق کر کے دن تفسیرہ بھی 2 نمبر کر کے دن ترجمے غلط ہو سکتے ہیں تفسیرہ غلط ہو سکتی ہیں مگر قرآن دے لفظوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا شیعہ ہوئے سنی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے کوئی ہوئے ترجمہ جو مرضی کرے قرآن دے لفظ کوئے پڑھ سی جڑے مصطفیٰ تے نازل تھا بدلے گا زمانہ
مگر قرآن ہی کی بولی پڑھی نہ سبحان اللہ امام کا بھائی میں پڑھدا پے پاکستان دا بکریاں چراون والا آخری سبحان اللہ کیا بات بلوچ بروہی پختون میں ہندی سندھی سرکی روزکی بروہی چوبی عربی اجمی جل قرآن پڑھسی ادھر پڑھن تو پتہ چلسی اے ہوں رب دا بھیجا ہے جڑا ایک تے سارے دے پالن والا ہے سبحان اللہ 1500 سال پہلے جی میں آیا 1500 سال بعد ہی میں سبحان اللہ 1500 سال پہلے جڑے لفظ زبر آئی آج بھی زبر سبحان اللہ 1500 سال پہلے جڑے لفظ تلے زیر آئی آج بھی زیر 1500 سال پہلے جڑے لفظ شد آئی کس کے پڑھیدہ آئی آج بھی شد سبحان اللہ 1500 سال پہلے جڑی سورت جنتی آیات آج بھی اتنا آیات 1500 سال پہلے سورت الفاتحہ دیاں 7 آیات 1500 سال بعد بھی سورت الفاتحہ دیاں 7 آیات سبحان اللہ چلو اے لفظ تا لکھنے جانن لسانے جانن ایک ایسا لفظ قرآن جب سکتا آدن سبحان اللہ عثمان سکتا آدن حمزہ حمدانی سکتا سکتے دا تعلق پڑھن دیکھن نال نہیں پڑھن نال ہے سبحان اللہ سکتا دیکھ کے سمجھ نہیں آندا آیت دیکھ کے سمجھ آوے دیئے زبر دیکھ کے سمجھ آوے دیئے زیر دیکھ کے سمجھ آوے دیئے شک دیکھ کے سمجھ آوے دیئے جذب دیکھ کے سمجھ آوے دیئے مگر سکتا دیکھ کے سمجھ نہیں آندا وہ تا حرکت ہے وہ تا کیفیت ہے وہ تا پڑھان دے وچ روانگی ہے وہ ٹھہرا ہوئے ساہ نہیں توڑنا ساہ روک گرنے تسلسلی نہ ٹوٹے تے ساہ ہی رک ونجے جی میں جو میں جب میں قرآن کاری ہوں پڑھے نہ رہ گیا میں بڑا عرصہ پڑھایا میں اے نہ سمجھو کہ میں الحمدللہ میں نے تلفظ تو صدیق کی نئے تقریر اچھ کوئی مولوی قسمت علائی میں قرآن پڑھتے ہیں جڑے اچھے اچھے قاری ہیں انہوں نے تو بات ہو رہے رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ دی بات ہو رہے قاری رفیق صاحب تو مجوید ہیں استاد القرآن ہیں انہوں نے وہاں روز کئی سال قرآن پڑھائے لیکن میں تو کھٹے ہم تلے دیہات پرانے انتریہ دے بائے تھے قرآن پڑھے میرے دوستو سارے نبی دے سامنے جیویں جبریل علیہ السلام پڑھے تو جبریل کو اللہ جیویں پڑھائے حضور صحابہ کو جیویں پڑھائے اہل بیت کو جیویں پڑھائے بعد والے کوئی میں پڑھے دے آئیں پڑھے دے آئیں سکھے دے آئیں آج توڑی جیڑے قرآن دی تلاوت دا سختائی ختم نہ تھیا ہوئے قرآن کو کون تبدیل کر سکتے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا قرآن دے حوالے نال ایک گال سنے دا پیا سے تقریر مکے دا پیا ایک گال امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ قصص القبرى جلد اول لکھی ہے باب اعجاز قرآن ہے
امام سیوطی نے حضور دے معجزات پاک اللہ پاک بتے حضور دے معجزات دا کہ قرآن حضور دا معجزہ اللہ بڑے انواع لکھے کہ کس طرح معجزہ ہے کس طرح معجزہ ہے کس طرح معجزہ ہے انہوں نے ایک نام اے لکھیے کہ ای قرآن دی تاثیر اثر ای قرآن دا اثر ہے جڑا وہ صرف منن والے دے نہیں تھیندا ای دی حلاوت تے تاثیر کافروں تے تھیندی ہے اللہ یعنی اگر کوئی غیر مسلم قرآن سنے چس آندی ہے اللہ بولو تو صحیح اللہ ایمان بھاوے نہ گھرنا میں ضد دی وجہ تو چس آندی ہے ہنچو نکل جن اے تاثیر اللہ سارے تاثیر قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھرات کو قرآن کعبہ شریف دے نالات پڑھتے ہیں تحجد دی نماز اوالے جرے بڑے دشمن قرآن دے اور لوگ دے نبی سائیدہ قرآن سنتے ہیں ایک ابو جہل سندا بیا اخنس بن شرائب سندا بیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ والی ایمان کن کھنن اوہ لوگ تے سنتے ہیں سبحان اللہ ابو سفیان دا میں کلا سندا کھڑا بیا میں کو کوئی نہیں لیدا کھڑا چلو حالی تصویر رکھا سبحان اللہ ابو جالی یہ نیت کرنا میں کلا سندا کھڑا چس سالیے نیندر نہیں آندی روز سنتا راسا کہیں کو کیا پتا سبحان اللہ ابو سفیان یہ بس تجھے نہیں انبیاء کہیں کو پتا کہیں ایک رات یوں جائیے امام سجوتی نقل فرمائے تریے قرآن سنتے لے حضور نماز تحجد ختم فرمائیے کار بجن پائیں اے لٹن اے آنج رستہ ہے مگر اکو ایک چوک بھی کٹھا تھی رہنائی جتن تریے رستہ ہی کو پڑھتا ہے سبحان اللہ کیا بات اے جو سنتے ہوں چوک ہیں اخنس لکھے ابو جہل آیا کھڑے ابو جہل لکھے ابو سفیان آیا کھڑے ایک پر کل کچھ دن اے ویلا جاگن دائی کہنی آدھرات کل ٹائم اتے تھی گئے خیر دائی سبحان اللہ ابو جہل کتے ابو سفیان خیر دائی سردار ہیں کتھا گیا کیمیں دسے جو دین کو لوگ کو آتے ہیں نہ سنا ہے ایک قرآن اللہ نے نگال قرآن بیان فرمائیے فرمائے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سبحان اللہ کافرادن لا تسمعوا لهذا القرآن ان قرآن کو نہ سنائے والغوا فیہ جل قرآن پڑھے اللہ دا نبی شور مچایا کرو لعلکم تغلبون متا اثر غالب رہن قرآن تب وننے اعدادن قرآن دی آواز دبارے سن مگر اللہ فرمائے محبوبہ قیامت تو پہلے پہلے چار کونے زمین دے آخر تائیں تیڑا ناسی تیڑا قرآن سی سبحان اللہ کھڑے گیا میں ابو سفیان وہاں کے پہلے تو رضا کھڑے گیا وہاں کے پہلے تو رضا وہاں کے پہلے تو رضا سبحان اللہ وہاں کے جو اخنس رضا میں ایک کھڑے گیا اور کیویں رضان نہیں کو کرنے دشمنی نہیں گرو کہنے نہ سنیا کرو قرآن تے آپ سنن گئے کھڑے سبحان اللہ کیا بات ابو جاگنا پہ آیا اب میں قرآن سنن گیا اب ابو سفیان کے جیا اخنس تم کے مائیں اڑائیں گیا کہ تو کدے گیا میں ابو جان کو تو کدے چاہ پڑا تھا ہوا کہ میں بھی قرآن سنن گیا میں اور انت تریے سردار ایک پہ قوادر میں میاں ساتھ اگر غریب میں دیکھ کتا جو اصلا نہیں رہتے قرآن دے بغیر اصلا نہیں رہے
سنن ونے کون وعدہ کرندے پن سبحان اللہ بلند نہیں سبحان اللہ یہ حدیث ہے کون وعدہ کرندے پن ہے بہرحال نہ ہے قرآن سنن نہ قرآن سنن ابو جہل وعدہ گھندا پے ابو سفیان وعدہ گھندے پے اسلام تو پہلے اخنس وعدہ گھندا پے معلوم تھیا قرآن کنو روکنا کافرہ دا کم میں قرآن سنن مومن دا کم میں روکنا قرآن کو روکنا کافرہ دا طریقہ ہے قرآن دے مدرسے روکنا قرآن دی تعلیم روکنا کفار دا کم میں قرآن کو فروغ دینا ہے مصطفیٰ دی سنت ہے وعدہ ٹھیک ہے آئندہ سنن نہ ہو جائے وہی رات آئیے سارے رات کو اپنے اپنے اباہ تھے پرانے زمانے اباہ ہونے ہیں نا اپنے اپنے اباہ تھے سمن پہن اخناس پہ شرائے تنی بچھائیے کٹ لیتے ٹھیک میں لے جان پہ تے حضور دی آواز گونجی ہے دماغ ابو جال سمن پہ آواز گونجی ہے ایمیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ سمن پہن تے دل آکھے آج او تکڑنا سنڈوئیں کلو کا وعدہ ہے میں کلا تصورا ابو جالی میں پیا سوچے دے آج انہیں لوگ کے نہیں آنا میں کلا تصورا اخنا سیمن سوچے نہ پہ آج نہ ابو جہل آمنے نہ حضرت ابو سفیان آمنے میں تصوری آما ترہی یہی ہو سوچ دوال طور پر جری جری جال لوگ کھڑ دے حضور دے گھر دے کونے دے بارا تلاوت شروع کر دیتی ہے نبی سمی سن دے کھڑن وال کٹھے تھان چوکچ آج پچھن دی لوڑ نائی سر چھوک گئے ولا ہم تلے مکر دے بدل فجر نہ منائے ولا تریجے دن پہنچ گئے بالآخر جلد چوتھا دن تھے رات ٹائم تھے قرآن سنن تنی گئے اخنس بن شرائق گئے ابو سفیان لے گل وہاں کے یہ جنہ اصل قرآن سنت کنے ایدے بارے میٹنگ کرنا ہے وہاں کے ابو جال دل دے اتھو گئے کیا حال ہے جنہ قرآن سنت کنے تیرا کیا خیال ہے ابو جال پیادے گال بھئیے او سارے شریکن چاچا دے پترن بنو ہاشم انہیں حاجے کو پانی پلائے اسب مقابلے پانی پلائے انہیں حاجے کو روٹی کھوائیے اسب مقابلے روٹی کھوائیے انہیں حاجے کو مکان لیتن اسب مقابلے مکان لیتن انہیں غریب حاجے کو سوارے آپو لیتن اسب سوارے آپو لیتن اور انہیں وجہ حکمت آکے میں نبیاں ظاہر اصل نبوت مقابلت نہیں کر سکتے لیکن شریک بھی گال ہے منے سوئی کائنا اسا انکاری ہے دعا کر انشاءاللہ اللہ منکر نہ بڑھنا اس واسطے میرے دوستو ایک قرآن کا مدرسہ ہے کتنی بچے پڑھتے ہیں حمدانی صاحب 200 بار اتھا قرآن پڑھتا ہے چھوٹیاں بچیاں ہی ہو سن بچے چھوٹے بڑے ملاتے ناظر حفظہ نے ملاتے 200 دے لگ بھگ بار قرآن پڑھتا پہ آئے میرے دوستو تنقید آلے نہ پڑھو منن آلے پڑھو محبت آلے پڑھو محبت نگاہ نہ دیکھو اگر کوئی تنقید کرے نہ رہے ہمدان سے کرے نہ رہے پرواہ نہ کرو یہ ہو مشن ہے جدی تائید خدا خود فرمے سی فرشتے حاضر تھی سن اور اللہ ایسے افراد پیدا کرے سی جڑے قرآن کے مدرسے کو ہمیشہ چلے دے رہا سن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہی مسجد کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ ہی مشن کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ صاحب ذات گان کو آباد رکھے ہم قاری صاحب تشریف گھنن مسجد انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بس انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرم میں بنیاد آج یک کے سورہ بیٹا بھولیا بیٹا جیدہ لقب فاروق اعظم ہے سبحان اللہ سبو جرم لے نظر کرنے لے ایمان نال میں نے ہاں تکلیف سے بنا سبحان اللہ میرے یار ہے درچہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے یار بیٹھے اے رومیٹر بیٹھے
اساں کمرے وچ کٹھے بیٹھے رہے ذرا سبحان اللہ کے جینا لقب فاروق اعظم ہے اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات جے دین تو گھر قربان کیتے او مرد دا نام عثمان ہے صدیق دا باؤ احسان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساری سمجھ دے وچ بے ایمان ہے تجھے بڑھے پہ مقتل سبحان اللہ جیدہ کیا بات جیدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان ہے چاہے دین تو گھر قربان کیتا او مرد دا نام عثمان ہے اساں حکمدار شریف دے صدیق دا باؤ احسان ہے او جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساری سمجھ دے وچ بے ایمان ہے شوال میں 15 آئی آج حضرت حمزہ دی شہادت اس وجہ میں سید الشہداء میرا آقا میرا حمزہ انہا نام بڑا سونا ہے یہ تو عثمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دیا سے اللہ اکبر جب